ماحول کو دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے شرابی ہونے کے باوجود، عیاش ہونے کے باوجود، نشئی ہونے کے باوجود، لوفر ہونے کے باوجود اپنی 5 گانا نماز پڑھنے والی بیٹیوں کو بھی دیا ہے نا، کس لیے دیا ہے؟ 4 ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، رقبے کے اوپر. جنہوں نے اس چیز کو اہمیت دی ہے، آپ جانچ پڑتال کر لیجئے، کوئی بہت کم ہوں تو ہوں، ورنہ اکثر گھروں کے اندر کوئی سکون نہیں ہے. وہ گاڑیاں، وہ سارا کچھ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ گاڑیاں سکون نہیں دے سکتی. سکون اور راحت دین دے سکتا ہے، عزت دے سکتی ہے. بھلے مالی حوالے سے بندہ کمزور ہو، لیکن جب اس کو شادی کا پتہ ہوگا، جب اس کو گھر کا پتہ ہوگا، جب لڑکی یا لڑکے کو سسرال کا پتہ ہوگا، اس کو حقوق کا پتہ ہوگا، اس گھر میں سکون ہوگا، راحت ہوگی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب وہاں کبھی پریشانی نہیں آ سکتی، وہاں کبھی لڑائیاں ہوئی نہیں ہیں، جھگڑے ہوئے نہیں ہیں. وہ سیدھی سی بات ہے، برتن جہاں ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں، لیکن معاملات بہت جلد قابو میں لے لیے جاتے ہیں، کنٹرول جلد ہو جاتا ہے. تھوڑا دین کا حوالہ آتا ہے، تھوڑا لوگ ذرا سنبھل جاتے ہیں. تھوڑا معاشر، قیامت، خوف خدا، حقوق العباد، یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، انسان تھوڑا نرم ہو جاتا ہے، نرم دل ہو جاتا ہے، غصہ ختم کر جاتا ہے. لیکن جہاں تعیش ہو، جہاں سرے سے دین ہو ہی نہ، وہاں کس کو سمجھایا جائے کہ بھائی اللہ کی بارگاہ بھی ہے، وہاں حساب کتاب بھی دینا ہے، یہ گھر کا نظام بھی دین کا حصہ ہے. وہاں کو دین کی سمجھ بوجھ ہوگی تو آپ دین کی بات کر سکتے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ کیا کہ خاندانی حوالے سے، گھریلو حوالے سے جو فتنے ہیں، فساد ہیں، بے چینیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ارشاد فرمایا، اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آتا ہے جس کو تم نے غور کیا تو تم اس کے دین سے بھی مطمئن ہو گئے، تم اس کے اخلاقیات سے بھی مطمئن ہو گئے. 2 باتیں، دینداری بھی اس کے اندر تھی، خلق، حسن سلوک، اخلاقیات کا مادہ بھی اس کے اندر تھا. فزوجوہ، اب دیر نہیں کرو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دو. الا تفعلوہ، یہ الفاظ قابل غور ہیں. میرے آقا نے فرمایا، اگر تم نے اخلاقیات کو نظر انداز کیا، اگر تم نے دین کو نظر انداز کیا، دین کو پشت کی، کہ ایک شخص ٹھیک ہے مالی حوالے سے کمزور تھا لیکن دینی حوالے سے مضبوط تھا، اخلاقیات کے حوالے سے اچھا تھا، لیکن تم نے مال کو اہمیت دینے کے لیے اگر تم نے اس رشتے کو نظر انداز کر دیا تو فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی، بے چینی ہوگی، جھگڑے ہوں گے. آج دیکھ لیجیے، آپ کو دیندار گھر جن کی تنخواہیں آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان تنخواہوں میں یہ لوگ مہینہ کیسے گزار رہے ہیں. لیکن اگر لڑکی بھی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، کوئی قناعت والی ہے، کوئی صبر والی ہے، لڑکا بھی کوئی مصرف فضول خرچ اس طرح نہیں ہے، وہ کم آمدنی کے باوجود بھی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے رشتوں کی بنیاد دین کے اوپر رکھی ہے. اور ایسے لوگ ہزاروں میں، لاکھوں میں ان کی تنخواہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں سے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے، وہ اپنے اہل خانہ سے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے جس سکون کے لیے انسان سارا دن کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا انسان واپسی گھر کی راہ لیتا ہے نا، کہ وہاں تھوڑا سا جا کر کو ریسٹ کر لوں گا، سکون لوں گا، بلکہ وہاں اس سے بھی پہلے سے پریشانی، بے چینی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، ڈیرا جمائے بیٹھی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری یہ سوچ غلط ہے کہ ہم نے کسی کی بیٹی لی ہے یا کسی کو دی ہے، اگر ہم نے بنیاد دولت رکھی ہے، صرف دولت، نہ دین دیکھا ہے نہ اخلاقیات دیکھے ہے، پھر آپ کی یہ سوچ سراسر غلط ہے کہ آپ دولت سے سکون حاصل کر سکتے ہیں. بڑے بڑے دولت مند ہیں جو جھوٹے اور عارضی سکون کے لیے ٹیبلٹس لے کر سوتے ہیں، ورنہ ان کو گھر کے اندر فطری اور قدرتی سکون نصیب نہیں ہے. دولت سکون نہیں دے سکتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب محض الفاظ نہیں ہے، محض کلام الہی میں سے کوئی آیت نہیں ہے، یہ ایک پورے کا پورا فلسفہ ہے، یہ ایک پورے کا پورا حقیقی تصور ہے کہ سکون صرف اور صرف میری یاد میں ہے، سکون میرے ذکر میں ہے، سکون میرے دین میں ہے، سکون میرے حکم پر عمل کرنے کے اندر ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم در حقیقت اللہ کا حکم ہے.
اور رشتوں کے حوالے سے اللہ کے حبیب کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے ایسے شخص کا رشتہ آیا ہے کہ دینی حوالے سے بھی دیکھو مطمئن ہو جاؤ، اخلاقیات کے حوالے سے بھی دیکھو مطمئن ہو جاؤ، اب اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب تم نے صرف اور صرف اس کے دین کو اہمیت دی ہے تو پھر برکتیں ڈالنا اللہ کا کام ہے، رحمتیں عطا کرنا میرے رب کا کام ہے، سکون بخشنا، دلوں کو راحت بخشنا میرے رب کا کام ہے۔ یہ چیزیں خریدی نہیں جاتی، یہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ تو جب تم نے اللہ کے حکم کو اہمیت دی ہے، اس کے محبوب کی رضا کو اہمیت دی ہے رشتہ طے کرتے وقت، تو پھر وہی اللہ، وہی اس کا محبوب